ہم آج پاک کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ بہت سارے اعتراضات ہیں جو ہمارے اپنے اندر سے اٹھتے ہیں، بہت سارے خیالات اپنے اندر سے اٹھتے ہیں، بہت سارے سوال دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیتھولک والے ماں مقدسہ مریم کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ ماں مقدسہ مریم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم خدا کی پوجا کرتے ہیں یا کہ ماں مقدسہ مریم کی، اور پوجا کا مطلب کیا ہے، اور پوجا جو ہے، پرستش جو ہے، وہ کب شروع ہوئی؟ پہلا لفظ پرستش کے بارے میں ہمیں کہاں ملتا ہے؟ تو ہم ذرا اپنی بائبل مقدس میں سے حوالہ نکالیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب 4 آیت۔ جو بھی جلد نکالے گا وہ کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پڑھے تاکہ سب اسے سن سکے۔ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت، یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں، جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر، یا نیچے زمین پر، زمین کے نیچے، یا زمین کے نیچے، کہ پانی میں ہے، کہ پانی میں ہے، مت بنا۔ مت بنا۔ شاباش۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تو انہیں سجدہ نہ کرنا، تو انہیں سجدہ نہ کرنا نہ ان کی خدمت کرنا، اور نہ ان کی خدمت کرنا، کہ میں خداوند تیرا خدا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، خدائے غیور ہوں۔ خدائے غیور ہوں۔ شاباش، تھینک یو۔ کیا لکھا ہے؟ کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ مرکز تو تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے۔ اور نہ تو اسے سجدہ کرنا، نہ اس کی خدمت کرنا۔ یہ وہ حوالہ ہے جو ہر دفعہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ہمیں کئی دفعہ سمجھ آتے ہوئے بھی نہ سمجھ بن جاتے ہیں۔ ہمارا خداوند غیور خدا ہے، غیرت والا۔ تو میرے حضور، ایک ہی ورڈ ہے، میرے حضور۔ اب یہ خدا کی حضوری ہے۔ میرے حضور کوئی تو تراشی ہوئی مورت، صورت، تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ اس سے متعلقہ بہت سارے اور حوالہ جاتا ہے۔ تو غیر معبود کی پرستش نہ کرنا۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، خدمت کی جائے۔ یہ لکھ لیں اپنی کاپی میں، یہ کی ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پر غور کرے گا، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ غیر معبود، ہمارا معبود کون سا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ شاباش۔ معبود، یہ معبود لفظ جو ہے اس میں عین، بے اور دال روٹ ورڈ ہے، اسی سے عبادت لفظ بنتا ہے۔ عین بے دال، عبادت، ٹھیک ہے؟ جو عبادت کرتا ہے اسے عابد کہتے ہیں۔ عین بے دال، یہ روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر عبادت کی جائے اسے معبد کہتے ہیں۔ عین بے دال، معبد، یعنی یہ معبد ہے۔ چرچ جو کیا ہے؟ معبد ہے، جہاں پر عابد عبادت کرتا ہے، کس کی؟ معبود کی۔
معبد یعنی چرچ جو ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے مسجد جو ہے وہ معبد ہے، اگر کوئی ہندو ہے تو اس کے لیے مندر اس کا معبد ہے، جہاں پر وہ عابد جو ہے یعنی عبادت گزار عبادت کرتا ہے کس کی؟ اپنے معبود کی، اور ان کا وہ معبود کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا معبود کون سا ہے؟ خدا، یہوہ، جس کے مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے، یہوہ یری ہے، ٹھیک ہے، خداوند ہے، محمود ہوں، خداوند یسوع مسیح، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا معبود کون ہے؟ خدا۔ تو خدا ہمیں کہتا ہے کہ تو غیر معبود کی پرستش، غیر معبود، ہمارا معبود یہ ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ بت پرستی ہے۔ اتنی بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ چلو دستک کی طرف۔ اب عبادت کے لیے جو سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب، حوالہ نکالے، شاباش، تکوین کی کتاب اس کا 22واں باب، وہاں پر اسحاق کی قربانی کا ذکر ہے۔ تو لکھا ہے تکوین کی کتاب 22واں باب پہلی آیت سے، ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ موریا کے پہاڑ ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے جو پہاڑ میں تجھے دکھاؤں گا، ہر ایک جگہ پر عبادت بھی نہیں، ہر ایک جگہ پر سجدہ بھی نہیں، ہر ایک جگہ پر قربانی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو میں تجھے دکھاؤں گا سو اتنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تیسری آیت، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری۔ اس کے لیے سوختنی قربانی۔ سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چنی اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا، جو خداوند نے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ کون سی جگہ کو؟ جو خدا نے اسے بتائی تھی کہ وہاں پر تو قربانی چڑھانا، وہاں پر جانا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ یہ اس کو اٹھا کے دے۔ سوختنی قربانی، سجدہ، سجدہ کر کے واپس آئیں گے۔ اب سجدہ کیا ہے؟ یہ ورشپ، عبادت۔ سجدہ
ورشپ عبادت پرستش، ٹھیک ہے، سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ اب سجدہ کیا ہے؟ ہم ہر سال دسمبر کے مہینے میں یہ لفظ بار بار سنتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اب سجدہ کیا ہے؟ تو یہاں سے ہی پرابلم ہماری کریٹ ہوتی ہے کہ ہم کس کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، مقدسہ مریم کی یا کہ مسیح خداوند کی؟ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھ آ گئی، یہ پہلا لفظ ہے، پہلا جو ورشپ کا طریقہ، ورشپ کا لفظ بائبل مقدس میں سب سے پہلے استعمال ہوا ہے، یہ تکوین کی کتاب میں جو بھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ کر کے واپس آتے ہیں، تم یہی کہہ لو میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوگتنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا اے میرے بیٹے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، لیکن سوگتنی قربانی کے لیے بھرا کہاں ہے؟ سجدہ ہے تو اس کے لیے قربانی کے لیے بھرا کہاں ہے؟ بھرا جو ذبح کیا جاتا ہے، اور برے کا لفظ بھی آپ بار بار بائبل مقدس میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ادھر ہم برے کا ذکر سنتے ہیں، اس کے بعد مصر کی غلامی سے جب رہائی پاتے ہیں تو بغیر بھرا لینا، ذبح کرنا، عید فصح کی بات ہوتی ہے۔ تو اس نے پوچھا لکڑیاں تو ہیں لیکن سوگتنی قربانی کے لیے بھرا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوگتنی قربانی کے لیے آپ ہی بھرا مہیا کرے گا۔ ایک طرف تو ادھر یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ خدا ہی آپ مہیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہوہ یدی یہاں سے لفظ ہی آتا ہے، خدا مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بھرے کے بارے میں۔ تو ڈائریکٹلی ادھر ہی ہے، انڈائریکٹلی یہ خداوند یسوع کی طرف اشارہ ہے کہ خدا آپ خود ہی بھرا مہیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ خدا کا بھرا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، یہ پاک قربانی جو ہم چڑھاتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ وہ دونوں آگے اکٹھے بڑھے اور جب اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور خدا کے فرشتے نے اس آسمان سے پکار کر اسے کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا میں حاضر ہوں، اور اس نے اسے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، اب میں نے دیکھا ہے کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ کیا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں، اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اسے پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوگتنی قربانی کے لیے چڑھایا، اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے۔ یعنی چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خداوند مہیا کرتا ہے، پہاڑ پر۔ یہ لفظ بھی ہم بار بار سنتے ہیں، پہاڑ پر دعا کرنے گیا، پہاڑ پر چڑھا، پہاڑ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، خدا کی حضوری، خدا کا جلال، ٹھیک ہے، پہاڑ۔
تو ہم یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ورشپ کا مطلب کیا ہے، پرستش کا مطلب کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، عبادت، پرستش، قربانی. اگر قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا، سجدے کا مطلب، یہ ساری چیزوں کا مطلب ہے قربانی. اب قربانی، سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ قربانی چڑھانا. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ چلو اب سجدہ کے لیے، پرستش کے لیے، عبادت کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان کے لیے پراپر لفظ کیڑا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مقدسہ مریم کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. یہاں کے خدا کی پوجا، پرستش. پرستش کے لیے، سجدے کے لیے، عبادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ابھی آپ کے سامنے دو چیزیں، پرستش، پوجا مقدسہ مریم کی یا خدا. پرستش کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرستش کے لیے کون سی چیز ضروری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرستش ہے، یہ عبادت ہے؟ ورنہ ہمارے تو بہت سارا کنفیوز جو ہے نا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ دعائیں کئی لفظ استعمال کریں، عبادت ہے، تیسرے کی، 10ویں کی، 7ویں کی، 40ویں کی عبادت. لیکن عبادت سمجھتے نہیں ہیں، جو لوازمات ہیں عبادت کے وہ نہیں پورے ہوتے. دعا ہے، عبادت ہے، پرستش لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سجدہ ہم اس کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. سجدہ ہے جی، یہ سجدہ سے ہی مسجد ہے لفظ نکلا، مسجد سجدہ کی جگہ. ٹھیک ہے، ہم استعمال کیا کرتے ہیں؟ گر جا، گر جا، یعنی گرنے کی جگہ، جھکنے کی جگہ، سجدے کی جگہ. معبد، جہاں پر معبود کی پوجا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیوں جی؟ تو پرستش کے لیے، عبادت کے لیے، سجدہ کے لیے کیا چیز ضروری ہے جو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ پوجا ہے، پرستش ہے؟ کیوں جی؟ ابھی میں نے بڑے صاحب سے آسان لفظ سمجھایا ہے. سجدہ، پرستش، عبادت کس کی ہم کرتے ہیں؟ خدا کی یا مقدسہ مریم کی؟ خدا کی. ٹھیک ہے، تو خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، صرف ہوا گل نہیں کرنی. ٹھیک ہے، وہ جنہوں نے پوچھا کہ خدا دی، تو دوسرا کہ نہیں تھی تو مقدسہ مریم کی پوجا کرتے، تھی آخر نہیں اسی خدا دی کرنے، پر خدا دی کرتے نے اگلے کو سمجھانا ہے جیسے پوجا کرنے. ٹھیک ہے، 3 لفظ لکھے. لاتریا، دوسرا لفظ
धूलिया, तीसरा लफ्ज हाइपरधूलिया, लात्रिया, खुदा की पूजा, धूलिया, फरिश्तों की, मुकद्दसीन की पूजा नहीं, वेनरेशन, इज्जत। धूलिया का मतलब इज्जत, एहतराम, वेनरेशन, वेनरेट, रेवरेंस, ठीक है, इज्जत, एहतराम। हाइपरधूलिया, सुप्रीम हाइपरधूलिया, मतलब कि सिर्फ मुकद्दसा मरियम की इज्जत, एहतराम। हाइपरधूलिया, धूलिया, हाइपरधूलिया, हाइपर, हाई वेनरेशन, रेफरेंस, एहतराम, इज्जत, ठीक है। लाकरिया, इसी से आप अल्तार भी लफ्ज, इसी से लिटर्जी भी। तो लिटर्जी जो है, आप लफ्ज लतूरिया, लिटर्जी खुदा के लिए, असूल, ज़वाबित, कवानीन, एहतराम किस तरह करना, इज्जत किस तरह करनी। धूलिया, एहतराम, इज्जत, वेनरेशन, रेवरेंस, इज्जत, एहतराम, पूछा नहीं इसकी, ठीक है। हम झुकते भी हैं और दुआ के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। इधर हम खुदा से रिक्वेस्ट नहीं करते, खुदा से ये नहीं कहते खुदा हमारे लिए दुआ कर, कि ये कहते हैं हम नहीं कहते, ठीक है। खुदा से हम बात करते हैं, खुदा से डायरेक्ट हम दुआ करते हैं, या फिर दूसरों को यानी फरिश्तों को या मुकद्दसीन को कहते हैं हमारे वास्ते दुआ करो, ठीक है। मुकद्दसा मरियम, हाइपरधूलिया, ठीक है। ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर। हम उनसे दुआ नहीं करते, उनसे सिफारिश करते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि खुदा के वो ज्यादा करीब हैं, खुदा के करीब हैं। मुकद्दसीन हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे किनकी खुदा सुनता है। मैं अक्सर अपने मैसेज में इधर बताता हूँ, हाँ वो कश्ती जब पानी से डूबती है, लहरों में डूबती है, आंधी और तूफान आते हैं, आंधी भी आई। जब आंधी और तूफान, आप सो रहे हो, आंधी और तूफान आए तो क्या उठ जाते हैं कि नहीं सोते रहते हैं? उठ पहनते, बिजली चमके थे, बादल करते उठ जाते हैं शाबाश। उधर भी हुआ, लेकिन यीशु नहीं जागा। कैसे जागा, कब जागा? जब शागिर्दों ने जगाया, जब शागिर्दों ने रिक्वेस्ट की तो यीशु उठा और उसने हवा और पानी को झिड़का और साकर हो गया, सुकून हो गया, ठीक है। तो हम खुदा की इबादत करते हैं, रसूलों की नहीं, अंबिया किराम की नहीं, क्योंकि अंबिया किराम भी, रसूल भी, वली पैगंबर सब जो है वो किसकी पूजा करते हैं, किसकी परस्तिश करते हैं? खुदा की, ठीक है। तो अंबिया किराम, हम बड़े जितने भी हम कैथलिक वाले हैं, हमें पता है कि पूजा किसकी है, परस्तिश किसकी है? नाकरिया। किसकी पूजा करेंगे? खुदा की। हाँ, सवाल पैदा होता है, नहीं जी तो मैं देखा मुकद्दसा मरियम के स्टैचू के हाथ जोड़ के दुआ कर गया, वो के घुटने हो के दुआ कर गया। हम आगे रेफरेंस देखेंगे, ठीक है, कि झुकना, बाउ डाउन होना,
یعنی جھکنا، دوزانو ہونا، جو عام ہوتے ہم گھٹنے ہوتے ہیں یا ایسے اپنا کی کہتے ہیں دوسرے لفظ گھٹنے ٹیکنا، ٹھیک ہے. یہ ڈیفائن نہیں کرتا کہ پوجا کس ہے، یہ ڈیفائن نہیں کرتا کہ آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں. پوجا کے لیے، سجدے کے لیے سوختنی قربانی، یعنی قربانی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. قربانی، ٹھیک ہے. اگر قربانی نہیں ہے، قربانی تیری ہو قبول کر، دکھا دے ویلے ہی ہوا تیری سنے ہوا، قربانی تیری ہو قبول کرے گا. قربانی دوا دے تو قبول کرے گا، عبادت ہوگی. آپ بے شمار جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بچ گیا ہے، نوح کے دور میں اس کا گھرانہ بچ گیا ہے، قربانی گزرانی ہے، سجدہ کیا. کس سینس میں؟ قربانی گزرانی. ہیکل بڑی ہے، قربانی، قربانیاں، سوختنی قربانی، صاحب کی قربانی، شکر گزاری کی قربانی. ہم مسیح جو ہے نا سب سے بڑی ہے. جتنے پیسے لانے ہوں نا اتنے ایسے نہیں آتے. ساڈا ذہن کچھ اور بن گیا ہے. ساڈا ذہن صرف ہے کہ فادر جی نے یا خادم نے انہاں پیسے کی گل کرنی، گل پیسے نظرانے کی نہیں ہوتی. یہ عبادت کا حصہ ہے. لیکن جب بھی عبادت ہوئے گی ساڈوں سارے تو چوکھی کراہت نظرانے تے ہدیت ہوئے گی. فوجی ہتھیار نہیں چکنا، فوجی اے نہیں کرنا. اسی وہ 10 روپے پا کے یا ٹھیپے پا کے یا نہ ہمارے قربانی ہو گئی ہے. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن میں جو ہمارا ذہن ہے نا میں اس کی عکاسی کر رہا ہوں کہ ہم سوچتے کیا ہے. اور اپنی ساری دعائیں، سارا نظرانہ، ساری عبادت اپنے برے خیالوں کی وجہ سے، برے خیال، ارادے، ان کی وجہ سے ساری نیکی کی ختم کر دیتے. نہیں، ٹھیک نہیں ہوتا. عبادت ہے تو سجدہ ہے، اس کے لیے قربانی ضروری ہے. قربانی اب کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا یہ کیوں قربانی جو ہے خدا کے سامنے گزراتے ہیں یا کہ مقدسہ مریم کے سامنے؟ ہاں جی. اچھا وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ساری ترجیح جو ہے کس کو دیتے ہیں؟ مقدسہ مریم کو. اس کی پوجا کرتے ہیں. ہم کس کی پوجا کرتے ہیں؟ خدا کی. ہم نے کبھی بھی مقدسہ مریم کے سامنے قربانی نہیں گزرانی، نہ اس کے لیے گزرانی ہے، یعنی اس کے آگے نہیں. کیونکہ مقدسہ مریم خدا نہیں، خدا نہیں، خدا دی ماں ہے، خدا نہیں. ٹھیک ہے. کس کے سامنے گزراتے ہیں؟ خدا کے سامنے قربانی. ٹھیک ہے. باقی بات ہے سجدے کی. سجدے کے سجدہ جو ہے ہم پاکہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ سجدہ کہاں کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کا چرچ ہے یا آپ چرچ میں بیٹھے ہیں، چرچ کا سینٹر کون سا ہے؟ مرکز. چرچ کے سینٹر میں مقدسہ مریم ہے یا خداوند یسوع مسیح؟ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. شاباش. اچھا آپ چرچ میں نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد سامنے دیکھیں، مرکز کون سا ہے، سینٹر کون سا ہے؟ ہاں جی.
पाक अल्तार और क्रॉस और पाक संदूक और कुछ हमारे इस चर्च का कैथोलिक कोई भी चर्च हो उसका मरकज कौन होता है, यानी मरकज दरमियानी कौन है, किसे हम सजदा करते आते जाते या किसकी इबादत करते हैं, किसकी कुर्बानी चढ़ाते हैं, किस लिए कुर्बानी चढ़ाते हैं जी, कहाँ पर? अल्तार का दरमियान में है जी। चर्च के दरमियान में क्या है? अल्तार है, खुदा का तख्त है, मज़बा है जहाँ पर यीशु कुर्बान होता है, ठीक है, कुर्बानी चढ़ाई जाती है, ठीक है, क्रॉस है, यीशु मसलूब हुआ है, पाक संदूक है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी रहती है। यानी फिर सेंटर क्या हो, कौन हुआ है जी? खुदावंद यीशु मसीह। शाबाश। तो मुकद्दसा मरियम जो है क्या सेंटर में है? आते जाते उसे सजदा करते हैं? नहीं। कहां पर है? किसी भी चर्च में कहां पर होती है? दरमियान में? नहीं, किसी कॉर्नर में होती है। आज भी आपके चैपल में चर्च में कहां पर है? साइड पर है, ठीक है। इसका मतलब है कि ना तो हम इसके मुकद्दसा मरियम के सामने कुर्बानी चढ़ाते हैं, ठीक है, और ना ही हमारा इबादत का सेंटर होता है, ना हम इसकी परस्तिश करते हैं, वेनरेशन करते हैं, इज्जत ताजीम, ठीक है, ताजीम करते हैं, इबादत नहीं या परस्तिश नहीं, सजदा नहीं। फिर मैं कहूंगा कि ये दो लफ्ज सीख ले, सजदा और इबादत, परस्तिश, ठीक है। मुकद्दसा मरियम की ताजीम करते हैं, इबादत किसकी करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह। ये तीन लफ्ज समझ में आ गए, ठीक है। दातरिया है लफ्ज, खुदा की परस्तिश, पूजा, इबादत बता दे। फिर धूलिया यानी मुकद्दसीन की ताजीम, आप फरिश्ते हों, अंबिया कराम हों, वली पैगंबर हों, उनकी ताजीम। फिर हाइपर धूलिया यानी मुकद्दसा मरियम की ताजीम, वेनरेशन, ताजीम, ठीक है, इज्जत एहतराम। क्यों? क्योंकि मुकद्दसा मरियम के बदन, अब देखे पुराने अहदनामा में हम देखते हैं अहद का संदूक, अहद का संदूक, ये हैकल का सेंटर होता है। अहद का संदूक मरकज है इबादत का, है होली ऑफ होलीज। पाक तरीन जगह आपके चर्च में है? कौन सी जगह पाक तरीन जगह? टैबरनेकल, पाक संदूक। मुकद्दसा मरियम को भी पाक संदूक कहते हैं, है जी, पाक संदूक। क्यों कहते हैं? क्योंकि मां मुकद्दसा मरियम के बदन में कौन रहा है? खुदा। तो अहद के संदूक में कौन है? पाक संदूक में कौन रहता है? खुदा, ठीक है। तो मां मुकद्दसा मरियम के बदन में खुदा रहता है, इसे उसे भी अहद का संदूक कहते हैं, हम उसे वेनरेट कर, इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं। अब कई दफा लोग समझते हैं कि आप मुकद्दसा मरियम की पूजा करते हैं, पाक रोजरी पढ़ते हैं, तो
پاک روزری میں سب سے زیادہ آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ پروٹسٹنٹ کے نزدیک سب سے زیادہ آپ پاک روزری کی عبادت کرتے ہیں پاک روزری کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کس کی عبادت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزری کی عبادت میں آپ کہتے ہیں یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو آپ اس میں تو اے ہمارے باپ کس کی دعا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اے ہمارے باپ کس کی دعا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ تو یہ کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے؟ ہاں جی 6 دفعہ۔ تو سلام اے مریم کتنی دفعہ؟ ہاں جی 53 دفعہ۔ ٹھیک ہے، اے ہمارے باپ 6 دفعہ، سلام مریم تو سب سے زیادہ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مقدسہ مریم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ نظر آتا ہے نا ان کو یہ نظر آتا ہے اسلام مریم 53 دفعہ اور اے ہمارے باپ 6 دفعہ، تو آپ تو مقدسہ مریم کو ترجیح دیتے ہیں، یسوع کو نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سلام مریم ہے یہ کس کی دعا ہے؟ کس کا پیغام ہے؟ کس کا سلام ہے؟ رشتے کا سلام، پیغام، میسج۔ تو میسج کس کا ہے؟ خدا کا۔ خدا کا۔ تو خدا کا جو لفظ ہے، خدا کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ خوشخبری۔ گاسپل کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری، گڈ نیوز۔ گڈ نیوز، ٹھیک ہے۔ تو یہ گڈ نیوز کس نے کس کو دی؟ فرشتے نے مقدسہ مریم کو دی۔ تو جب میں اور آپ وہی پیغام پڑھتے ہیں، سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، اس وقت مقدسہ مریم کو، مقدسہ مریم کو بھی کیوں دی گئی؟ کن کے لیے دی گئی؟ تو آج ہم سلام مریم پڑھتے ہیں، سلام مریم، اس وقت فرشتے نے، آج بھی فرشتہ ہم سے بھی یہی پیغام دیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، گڈ نیوز دیتا ہے۔ تمہارے لیے نجی پیدا ہوا ہے، ہاں جی اسی خداوند ہے، ہمیں بھی خوشخبری دیتا ہے، سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اس وقت مقدسہ مریم نے یسوع کو جنم دینا تھا، آج مجھے اور آپ کو یعنی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کو جنم دینا ہے اس معاشرے میں، اس دنیا میں۔ آج یسوع کی ضرورت ہے، امن اور سلامتی کے شہزادے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب پھر سوال نکلتا ہے، اچھا یہاں پر پھر وید جو ہے، کتنے وید ہیں؟ 5 وید، 5
جلال کے، 5 نور کے، 5 دکھ کے، 5 خوشی کے. تو یہ کہاں سے؟ جلال کے بید، نور کے بید، دکھ کے بید، خوشی کے بید، یہ کہاں سے ہیں؟ میں نے بنائے ہیں، پاپا اعظم نے بنائے ہیں، فادر جی نے بنائے ہیں. کہاں سے ہیں؟ پاک کلام میں سے. گڈ نیوز ہے یہ. تو پھر ہم کس کا پرچار کرتے ہیں؟ کس پر دھیان و گیان کرتے ہیں؟ گڈ نیوز پر، خدا کے کلام پر، مقدسہ مریم پر نہیں. وہ ذریعہ ہے مقدسہ مریم کی پاک روزری، خود دھیان کرتی ہے، خود دھیان کرتی ہے، دھیان و گیان کرتی ہے، حفظ کرتی ہے، حفظ کرتی ہے. پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اسلام اے مریم. اب بار 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 پڑھتے، بار بار، جی بار بار پڑھتے. کیا خدا کو کوئی ہیئرنگ پرابلم ہے؟ سننے میں کوئی ڈسٹربنس ہے؟ جی تو پھر کیوں بار بار پڑھتے؟ اسلام میں مریم پر فضل خدا تیرے ساتھ ہے. جی کیا کوئی کانوں کا مسئلہ ہے؟ یا سنتا نہیں ہے، یا اونچا سنتا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ بار بار جی خدا کو مسئلہ ہے، یا عام طور پہ دعائیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، روز بار بار پڑھتے ہیں، صبح کی دعا، شام کی دعا، اے ہمارے باپ، اسلام مریم، توبہ کا عمل، امید کا عمل، پیار کا عمل، ایمان کا عمل، بار بار پڑھتے ہیں. تو خدا کو مسئلہ ہے؟ نہیں. تو پھر آپ بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، متی کی انجیل 26واں باب، چوالیسویں آیت. کیا لکھا ہے؟ جی اونچی آواز میں پڑھے تھے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے 26واں باب 44ویں آیت. یہ باب پھر اس نے دوبارہ جا کر اور اس نے دوبارہ پڑھیں گے. اور پھر اس نے دوبارہ جا اس کر نے دوبارہ ہاں جی دوبارہ جا کر دعا کی اور کہا جا کر دعا کی اور کہا ہاں جی اے میرے باپ، اگر میرے پیے بغیر اے میرے باپ اگر میرے پیے بغیر یہ مجھ سے نہیں ٹل سکتا، ہاں جی تو تیری مرضی پوری ہو. تیری مرضی پوری ہو. پڑھے پڑھے آگے پڑھتے جائیں. اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا. اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا کہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی. ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی. اور انہیں چھوڑ کر پھر گیا. انہیں چھوڑ کر پھر گیا. آگے آگے. اور پھر وہی بات کہہ کر اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. تیسری بار ہے دوبارہ گیا، پھر تیسری بار دعا کی. ہاں جی کیا دعا کی؟
तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, तब शागिर्दों के पास आकर फिर उनसे कहा, अब सोते रहो अब सोते रहो और आराम करो। आराम करो। देखो वो घड़ी अब पहुंची है कि इतने इंसान गुनहगारों के हवाला किया जाएगा। उठो चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। आगे वो ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा चलो, बार में से अब एक ही दुआ उसने दोबारा जाकर दुआ की है जी। एक ही बार, कितनी बार? एक ही दुआ कितनी बार की? 3 बार सेम लफ्ज, सेम दुआ की। तो यहाँ पर जो इस बात को नहीं समझते, ना कलाम को समझते हैं, वो कहेंगे भाई रट्टी रटाई हुई दुआ मां से, रट्टी रटाई हुई दुआ। क्या हम रट्टी रटाई दुआ करते हैं? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम पाक नमाज भी करते हैं, हर रोज वही अल्फाज होते हैं। हाँ जी, बाकी लोग समझते होंगे कि शायद इन्होंने दुआ करनी नहीं होती। हालांकि वो भी, जो भी वो दुआ करते हैं, जनाजा हो, सालगिरह हो, कोई भी इवेंट हो, उनकी दुआ को सुन लेना। जिनको इसकी समझ नहीं ना आती, ठीक है, उनकी दुआ सुन लेना, वो भी सेम ही होगी। हालांकि कदासनामा है, वहाँ पर जनाजे के लिए और दुआ है, सालगिरह के लिए और है, खुशी के लिए और है, गमी के लिए दुआ और है। तो बार बार हम करते हैं वाकई इवेंट के मुताबिक। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो दुआ करते हैं, खुशी पर भी वही दुआ और गमी पर भी वही। तो इससे पता चलता है कि अगर यस्सु बार बार दुआ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं बार बार सलाम मरियम पढ़ सकते, ऐ हमारे बाप की दुआ कर सकते। यहां तक समझ आ गई? शाबाश। कोई सवाल? कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। आगे चले फिर। थकते नहीं गए? नहीं ब्रेक आगे थक गए तो ब्रेक कर लेंगे। अच्छा ठीक हो गया, शाबाश। अब परस्तश, परस्तश, पूजा, वर्शिप, इबादत, सजदा, इन सब के लिए क्या जरूरी है? वही सवाल वही जवाब। एक और अंदाज में मैं वही सवाल करके पूछ रहा हूँ जवाब। जी, अल्तार होना चाहिए, कुर्बान गाँव। अल्तार, मज़बा, ज़बीहा, काहिन, पाक नमाज की कुर्बानी है। तो ये 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। मज़बा भी, ज़बीहा भी, यानी बर्रा भी। मज़बा अल्तार, ऑल्टर यानी कुर्बान का, ज़बीहा दाऊद यसू मसीह है, काहिन, काहिन आज़म भी है, उसकी जगह पर काहिन होता है, कुर्बानी चढ़ाता है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी कुर्बानियां होती हैं ना इस्लाम के मुताबिक,
قربانی کاہن چڑھاتا ہے؟ عیسائی میں جو سمجھ نہیں آتی نا تو کوئی جو شیاطین کی قربانی، فلاں کی قربانی، فلاں کی قربانی، ٹھیک ہے، کس کی قربانی؟ خدا کی بھی قربانی چڑھا رہے ہیں، کس کے لیے ہے؟ تو مین وجہ ہے یہ ساری چیزیں جو اصول ہیں، لا کریا لترجی، ٹھیک ہے، لا کریا یعنی عبادت پرستش خدا کی کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ بھی ہو جاتا کاہن تو وہ خداس نامہ استعمال کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، ادھر ادھر نہیں، اپنی طرف سے دعائیں نمازیں نہیں، اصول و ضوابط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ادھر ادھر سے کرتا ہے تو وہ تو چرچ کو نہیں مانتا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کون چڑھاتا ہے؟ کاہن، عیسائی نہیں۔ یا میں ایک ہی نقطے میں سب کچھ بتا رہا ہوں، پچھلے دنوں کا یہ سوال تھا سب کا، ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ قربانی، ٹھیک ہے، قربانی کاہن چڑھاتا ہے؟ عیسائی میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو عبادت کے لیے، پرستش کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ قربانی، شاباش۔